یمن کا جو والی تھا ابرہہ، اس نے جب بیت اللہ کے مقابلے میں ایک کنیسہ بنایا تھا اور مکہ مکرمہ میں سے ایک آدمی نے جا کے اس کنیسے کو گندہ کر دیا، تو یہ اپنے غصے پر قابو نہ کر سکا، تو اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں بیت اللہ کو ڈھا کر ہی چھوڑوں گا۔ تو 570 میں ابرہہ الاشرم، اشرم عربی میں کہتے ہیں کٹی ہوئی ناک والا، اور اس کی بھی جو ناک تھی وہ کٹی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو ابرہہ الاشرم کہا جاتا ہے۔ تو یہ 570 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے یہ 60,000 افراد اور 13 ہاتھیوں کا یہ لشکر لے کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوگا کہ اب میں بیت اللہ کو ڈھا کر ہی چھوڑوں گا۔ رستے میں قبیلہ خصم کے لوگوں کو اس نے شکست دی اور پھر طائف پہنچا۔ طائف میں جو بنو ثقیف کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیے، ہم آپ کی مکہ مکرمہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ابرہہ نے ان کی بات مان لی، تو بنو ثقیف کے لوگوں نے ایک آدمی کو بیچا جو ابرہہ کے لشکر کے ساتھ گیا اور اس کی مکہ مکرمہ کی طرف رہنمائی کی۔ مکہ مکرمہ میں جا کر اس نے قریش کے اموال کو لوٹنا شروع کر دیا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو طالب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا ایک الائچی بھیجا۔ اس وقت جو قریش کے سردار تھے وہ ابو طالب تھے، اور اس کا جو قاصد تھا وہ ابو طالب کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ہم نہ آپ کے ساتھ لڑائی کرنے آئے ہیں اور نہ ہم آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف بیت اللہ کو ڈھانا ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے راستے میں نہ آئیے تاکہ خون وغیرہ نہ ہو۔ تو جو ابو طالب تھے انہوں نے کہا کہ مجھے صرف آپ میرے 200 اونٹ جو ہے وہ واپس کر دیجئے، بیت اللہ جس کا گھر جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کر لے گا۔ اس قاصد نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ میرے ساتھ آئیے اور جا کر ابرہہ سے ملاقات کیجئے۔ جب یہ ابو طالب گئے، ابرہہ اس وقت اپنے تخت پر وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ابو طالب گئے، ابو طالب کا روب دیکھ کر وہ تخت سے فرش پر آ گیا اور ابو طالب کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کر دیے۔ ابو طالب نے کہا کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہو، بس آپ نے جو میرے 200 اونٹ لیے ہیں مجھے وہ واپس کر دیجیے۔ ابرہہ بڑا پریشان ہو گیا کہ ہم جو آپ کی عبادت گاہ ہے، جو آپ کا جو خدا ہے، اس کے ہم گھر کو گرا رہے ہیں، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے بلکہ تمہیں اپنے 200 اونٹوں کی فکر ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ میں ان 200 اونٹ کا مالک ہوں اور میں اسی کی فکر کروں گا، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ اس کی فکر وہ کر لے گا۔ تو ابرہہ نے ان کو ان کے 200 اونٹ واپس کر دیے۔ جاتے وقت ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم، جس ذات کا یہ گھر ہے وہ اپنے اوپر کسی کے تسلط کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ آ کر انہوں نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو سارا واقعہ سنایا اور ان کو اس بات کی خبر دے دی کہ آپ سب لوگ اپنے اموال وغیرہ لے کر پہاڑوں میں چلے جائے، کیونکہ ابرہہ جو ہے وہ بیت اللہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ اور ابو طالب اپنے ساتھ قریش کے چند معزز آدمیوں کو لے کر بیت اللہ چلے گئے اور بیت اللہ میں جا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ، جو کل آپ کے گھر کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، آپ ہی اپنے گھر کی ان سے حفاظت کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہماری بھی حفاظت کیجیے، ہمارے اموال کی بھی حفاظت کیجیے۔ اس طرح انہوں نے اللہ رب العزت سے جا کر دعائیں کی کہ اللہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کیجیے اور ساتھ ساتھ آپ ہماری بھی حفاظت کیجیے۔ ادھر سے ابرہہ جو تھا اس نے اپنا لشکر تیار کر لیا بیت اللہ کو ڈانے کے لیے۔ اس کے جو ہاتھی تھے، ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ وہ محمود ایسا ہاتھی تھا کہ اس ہاتھی کو جب یہ بیت اللہ کی طرف لے کے جاتا تھا وہ ہاتھی چلتا نہیں تھا، ادھر ہی بیٹھ جاتا تھا، لیکن جب اس ہاتھی کو یہ دوسری سمت میں لے کر جاتا تو وہ ہاتھی چلنے لگ جاتا تھا۔ اسی کشمکش میں تھا کہ سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک جھنڈ آیا جس کے چونچ اور پاؤں کے اندر کنکریاں پھنسی ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کر ان کے اوپر کنکریاں برسانا شروع کر دی، اور وہ جب پرندے اوپر سے کنکریاں پھینکتے تھے وہ کنکریاں انسانوں کو لگ کر پھر انسان جس ہاتھی یا اونٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان ہاتھیوں اور اونٹوں کو بھی چیر کر زمین میں جا کے دس جاتی تھی، اس طرح کی وہ تیز کنکریاں تھی۔ تو جب ان پرندوں نے ان کنکریوں کو پھینکنا شروع کیا تو ابرہہ کے لشکر میں افرا اور تفری کا معاملہ ہو گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے شروع کر دیے، کافی لوگ مر بھی گئے اور کافی بچ بھی گئے، لیکن ابرہہ بچ گیا اور اس کو کنکریاں لگنے کی وجہ سے ایسے زخم پہنچے کہ وہ ان کی تاب نہ لا سکا اور اسی کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو گئی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اس واقعے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کی سورۃ الفیل میں بھی کیا ہے۔ اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند دن قبل پیش آیا تھا،
یہ واقعہ محرم میں پیش آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چند اور ایسے واقعات پیش آئے تھے جس سے اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ایک تو واقعہ یہ پیش آیا کہ عام الفیل کا جو سال ہاتھیوں والا جو واقعہ پیش آیا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ کیسر اور کسریٰ کے جو محلات ہیں، ان محلات کے جو 14 بڑے بڑے مینار گر گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ باطل کی حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اب حق جو ہے وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ اسی طرح ایک ایرانی آتش کدہ، یعنی یہ ایک چراغ نما ایک چیز تھی جو کئی سالوں سے جل رہی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات پیدائش ہوئی اس رات یہ بھی بجھ گئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ باطل جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اب حق جو ہے وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند عرصہ قبل جو واقعات پیش آئے، جس سے یہ بات کی طرف بالکل واضح اشارہ تھا کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش ہونے والی ہے، اور اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔